تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نتیجہ اور وہ جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی کہ آیا اس نے 6 مہینے میں حفظ کرنا ہے، 1 سال میں کرنا ہے، یا یہ 3 سال میں یا 4 سال میں کرے گا، یا کر لے گا، نہیں کرنا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا. بالکل ایسا. سمندر کی مچھلیاں بھی، اچھا. اور حتیٰ کہ وہ چیونٹی جو اپنے بل کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اس شخص کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں جو شخص لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے. اللہ اکبر. مکتب کا بھاگا ہوا بچہ اور مسجد کا بھاگا ہوا بچہ پھر کبھی لوٹ کر اتنی آسانی سے دوبارہ نہیں آتے. مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں الحمدللہ، اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ہمارے لیے فخر ہے، ایک فخر سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے، ان کی رسپیکٹ کرنا کہ انہوں نے اتنا عظیم ایک علم ہمیں سکھایا. باپ کا درجہ میں نے شروع میں بتا دیا، میں تمہید نہیں بنتا اس چیز کی. جس طرح باپ کا منصب ہے اس طرح روحانی باپ کا منصب ہے. بالکل. اور تمہیں علم سکھاتا ہے. ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں. شیخ آپ کو بھی مار پڑی ہے؟ ماشاء اللہ، یہ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت کوشچن کر دیا، اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک، اب میں کیا بولوں اس میں. تو لگتا نہیں ہے ویسے نا کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کہیں مار کھائی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شیخ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. شیخ آپ کو دیکھ کے ویسے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. الحمدللہ، آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کے چہرے کے آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو. آمین. ماشاءاللہ شیخ، جو ہم نے وہ حفاظ کے حوالے سے پوڈ کاسٹ کی تھی، بڑے لوگ پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ انشاءاللہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. جی بالکل، اور انشاءاللہ لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے رہیں گے. اللہ پاک اس کا اجر دے آپ کو. تو شیخ آج اسی پوڈ کاسٹ سے متعلق ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا تھا، جو کہ بڑا اہم بھی تھا اور بعض اوقات دل دکھی بھی ہو جاتا ہے. کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ حفظ کرنا کیسے ہے اور سارا، لیکن اس کی جو کنجی ہے یا جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو استاد ہے. آپ نے اسے کہا تھا اچھے استاد کا انتخاب بھی کرنا ہے. لیکن شیخ صاحب، معذرت کے ساتھ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اساتذہ کا رویہ جو ہے نا طلباء کے ساتھ، وہ کوئی مناسب نہیں ہوتا. اور طلباء جو ہے نا وہ مدرسہ جس طرح جوائن کرنے سے پہلے نا بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور پھر والدین کی طرف سے بھی کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے. جس طرح آپ ہی سے ایک دفعہ وہ جملہ بھی سنا تھا کہ والدین جب اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گوشت آپ کا اور ہڈیاں ہمیں ہماری. تو یہ شیخ کافی جو ہے نا تشویشناک صورتحال ہے. تو اس حوالے سے ہم کیا بلکہ جو خاص طور پہ اساتذہ ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ ان کی رہنمائی فرمائیں کہ ان کا کیسے رویہ ہونا چاہیے، کیسے جو ہے نا وہ اپنے طلباء کو تیار کریں، ان کو حفظ کروائیں کہ وہ جو ہے ان کو مار پیٹ کی بھی ضرورت نہ پڑے اور ان کا جو ہے نا وہ حفظ بھی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزم لقمان صاحب، ماشاءاللہ آپ نے عین وقت کی ضرورت کے مطابق ماشاءاللہ یہ سوال کیا، اور ماشاءاللہ ویسے بھی آپ بہت اچھے کوسچن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، سوچ میں، اور اس طرح آپ جو غور فرماتے ہیں اس میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں استقامت عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اس کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیز ہے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، یا زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی، اور حتیٰ کہ وہ چیونٹی جو اپنے بل کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اس شخص کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں جو شخص لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. یعنی اب میں اپنے ٹاپک کو کوشش یہی کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں جامع بات کروں. جی. تو اسی موضوع کے اندر سمیٹوں گا کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ کتنا ایک عظیم منصب ہے. بے شک. جسے روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے. تو اس سے عظیم منصب اور عظیم یعنی قابل احترام اور رتبہ کون سا ہوگا. بے شک. جس طرح والد کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، سیم جب روحانی باپ ہمیں ٹیچر کے بارے میں بولا گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی سیم یہی حکم ہے جیسے والد کے بارے میں، کہ دل سے اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو، اس کی جوتیاں سیدھی کرو. یعنی تب جا کر تم علم حاصل کر سکو گے. کہتے ہیں نا با ادب با مراد. جی بالکل. تو معذرت کے ساتھ یعنی بعض اساتذہ کرام ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا حد سے زیادہ جذباتی ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی اس منصب کو ڈگمگا دیتے ہیں.
نہایت ہی مختصراً عزیزم لقمان صاحب کی وقت بہت مختصر ہے جی اور آپ نے جو اصل اس سوال کا جو محور ہے وہ مجھ سے پوچھا کہ کس طرح ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا چاہیے جی کہ کس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو حفظ کے لیے تیار کرے، یعنی مینس کہ ایسی ٹیکنیکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر اپلائی کرے یا اسٹوڈنٹ کو بتائے کہ جس سے اسٹوڈنٹ آسانی سے ان ٹیکنیکس کے اوپر اس کی بتائی ہوئی رہنمائی کے اوپر عمل پیرا بھی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ ذہن نشین بھی کر سکے۔ اب دیکھیں ایک بڑی معذرت کے ساتھ ایک عام ماحول دیکھا گیا، میں نے بھی دیکھا یہ ماحول کہ جب حفظ کے لیے بچے کو داخل کیا جاتا ہے تو میں نے شاید پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات بتائی تھی اور بتانا چلے میں بتا ہی دیتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسے لیول کے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف دماغ دیے ہیں۔ اب پچھلے پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں میمورائزنگ قرآن میں، بالکل۔ تو خیر میں ایک تھوڑا سا ایک اشارہ دیتا ہوں کہ اب ہر اسٹوڈنٹ اپنا ہی ایک مائنڈ لیول رکھتا ہے، تو اب جب کوئی بھی والد، اب ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ حافظ قرآن بنے، سب سے پہلے تو والدین کو دیکھنا چاہیے گھر میں کہ اس کا مائنڈ لیول کیا ہے، آیا اس کی کیپیبلٹی ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے کہ وہ اس کو حفظ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اب چلیں کلاس میں اس کو داخل بھی کر دیا جاتا ہے، تو اب ٹیچر ہونے کے لیے میں ایک پوائنٹ، اور میرے خیال سے بس یہی پوائنٹ میرا جو ہے حرف آخر ہوگا کہ ٹیچر ہونے کے لیے سب سے بہترین نفسیات شناس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ ایک ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں نا کہ اب دیکھیں آپ نے سب کو لے کے چلنا ہے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک نچوڑ جو ہے نا وہ پیش کر دیا ہے۔ تو یہ میرا ایک زندگی کا نچوڑ ہے، جہاں تک ہم نے پڑھاتے بھی ہیں، ہم ماشاءاللہ کے ٹپس بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے قراء کی الحمدللہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری اس کاوش کو۔ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں چھوٹا سا، لیکن کہنے کا مقصد کہ جو میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ ایک ٹیچر کو ایک اچھا ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نفسیات شناس بھی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اب میں نے پہلے آپ کو ایک بات کر دی کہ آپ کے سامنے جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اب ہر کسی کا مائنڈ لیول علیحدہ ہے، اب آپ حفظ کرنے سے پہلے ان کو جج کرو، ٹھیک ہے، جیسے میمورائزنگ قرآن میں آپ ان کو جج کرو، آپ سب سے پہلے ان کے مائنڈ کی اس کیپیبلٹی کو چیک کرو، اس مائنڈ لیول کو چیک کرو، آیا وہ بچہ حفظ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ جی اب دیکھیے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اب نبی کیا تو ایک دیکھیے قسمت کی بات ہے، میں اور کوئی لفظ یوز نہیں کروں گا اس میں، اللہ تعالیٰ سب کو حافظ قرآن بنائے، سب کو قاری قرآن بنائے۔ اب اگر نہیں ہے نصیب میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالجبر پڑھانا ہے، جی، اس میں پھر کیا ہوگا؟ ایک بات میں بڑی پتہ کی بتاتا ہوں کہ مکتب کا بھاگا ہوا بچہ اور مسجد کا بھاگا ہوا بچہ پھر کبھی لوٹ کر اتنی آسانی سے دوبارہ نہیں آتے۔ یہ میری آج ایک بات، ایک نصیحت، یعنی یہ یاد رکھیے کہ یہ میں بڑا آپ کو ایک علم، یعنی یہ میں بڑی آپ کو پتہ اور بڑی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں۔ بے شک، صحیح بات، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم تو یاد کر لے، پھر بعد میں بھلا دے اور وہ پھر اس سے بڑا وبال ہے۔ اول تو دیکھیں یاد کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مائنڈ کیپیبلٹی، یہ مائنڈ لیول اسٹوڈنٹ کا چیک نہیں کیا جاتا تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں نے وہی بات کی کہ بعض ٹیچر اپنی جذباتیت کی وجہ سے، اب ان کا بھی قصور نہیں ہوتا، قصور استادوں کا بھی نہیں ہوتا، جب ایک بچہ کھپا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، بار بار اس کو سبق دیا جائے، اس کو اس کا ٹاسک، اس کا گول دیا جائے، وہ یاد کر کے نہ آئے تو پھر غصہ تو آئے گا۔ آپ جب مخلص ہو کے اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آئے گا، تو یہ غصہ کیوں آئے؟ بہتر ہے نا کہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ آپ فرسٹ جو ہے ایک ایگزامن کریں، ایک ٹیسٹ لیں ان کا، اس کو آپ آئی کیو ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے اس کا مائنڈ لیول اس کو چیک کریں، اس کو پہلے ایک ٹاسک دیں، 2 دن اس کو بٹھائیں اپنے پاس، اس کو کچھ گول دیں، اس کو ٹارگٹ دیں، دیکھیں 4 لائنوں سے شروع کریں، 5 لائنوں سے شروع کریں، بڑھاتے چلے جائیں، یا پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سبق دیں اور زیادہ سے پھر کم پہ آتے چلے جائیں۔ پہلے دن اس کو زیادہ سبق دے دیں، 10 لائنیں دے دیں، 8 لائنیں دے دیں، بچے ہیں اب دیکھیں اس کو وہ یاد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، پھر اگلے دن اس کی لائن گھٹا دیں، 2 لائنیں گھٹا دیں، آخر 2 دن بعد 3 دن بعد آپ خود اس نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ آیا یہ اسٹوڈنٹ حفظ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی سکتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نتیجہ اور وہ جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی کہ آیا اس نے 6 مہینے میں حفظ کرنا ہے، 1 سال میں کرنا ہے، یا یہ 3 سال میں یا 4 سال میں کرے گا، یا کر لے گا، نہیں کرنا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ ایک تو نفسیات شناسی سب سے پہلے ٹیچر کے پاس یہ اسکل لازمن ہونا چاہیے، غصے سے بہتر ہے یہ۔ پھر دوسرا، پیار اور محبت کے ساتھ بچے کو پڑھائیں، جلاد نہ بن جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ
کیونکہ میں نے پہلے ایک بات کی کہ جس طرح ایک والد شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کو پڑھاتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، پھر ڈانٹتا بھی ہے موقع پہ آ کر، لیکن اس طرح نہیں کہ بالکل پھر جبر کے اوپر بندہ اترا ہے. ایسا ہی ہے. کتنی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہوئی ہمارے سامنے سے بھی گزرتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ ٹیچر نے مار مار کے جو ہے اسٹوڈنٹ کو مار دیا، فلاں جگہ پہ ٹیچر نے مار مار کے اس بیچارے کو زخمی کر دیا. نہ وہ آپ کو سبق سنانے کے قابل رہے، نہ وہ آپ کو اپنی وہ کیفیت بتانے کے قابل رہے، نہ وہ گھر میں جا کر جو ہے کچھ بتانے کے قابل رہے. یعنی دونوں طرف سے اب والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دوست بن کے بچے کے ساتھ چلیں، وقتاً فوقتاً مدرسے میں جا کے، مکتب میں جا کے اس کا حال احوال لیتے رہیں، پھر گھر میں جا کے اس کا مائنڈ لیول چیک کریں، اس کو دیکھیں بچہ پڑھ سک رہا ہے نہیں پڑھ سک رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جبراً اس کو پڑھانا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، نوبت یہ آتی ہے کہ بچے بھاگ جاتے ہیں. بالکل. شیخ آپ نے اس طرح کہا کہ نرمی سے پیش آنا چاہیے، تو یہ نرم مزاجی ماشاءاللہ آپ میں تو بڑی ہے، میں نے دیکھی ہے، اور اللہ پاک اس کو قائم و دائم رکھے. لیکن یہ کہ یہ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے اگر اساتذہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر؟ ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس میں دیکھیں نرم مزاجی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے. سبحان اللہ. اس میں ایک ایک زندگی کا پہلو کھل کر آپ کے سامنے آئے گا. ایک بات. دوسری، ہمیشہ نرم مزاجی صبر اور استقامت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ. آپ جتنا صبر کریں گے آپ کے اندر قوت برداشت آئے گی. جتنی قوت برداشت آپ کے اندر پیدا ہوگی آپ کو غصہ کم آئے گا. جتنا غصہ کم آئے گا، جتنے غصے کو آپ اپنے قریب نہیں چھوڑیں گے تو اتنی آپ کے اندر نرم مزاجی پیدا ہوگی. اللہ اکبر، جزاک اللہ شیخ. تو ہمارے اساتذہ کیونکہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دور تھا، وہ ایک ٹائم تھا جب غصہ کرتے تھے، ہم بھی ان کا سامنا نہیں کر پاتے تھے. آج تک ہم اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں الحمدللہ. مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں الحمدللہ، اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہمارے لیے فخر ہے، ایک فخر سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے، ان کی رسپیکٹ کرنا کہ انہوں نے اتنا عظیم ایک علم ہمیں سکھایا. لیکن وہ بھی بڑے پیار سے بھی چلتے تھے ہمارے ساتھ. اور بعض جگہ بھی میں نے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ بہت ہی غصے سے کام لیتے ہیں، کہ ہر وقت غصہ ان کے ماتھے کے اوپر ہوتا ہے، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. تو وہ دور کچھ اور تھا، آج کل کا دور کچھ اور ہے. آج کل جو بچہ ہے وہ پیار مانگتا ہے. جی ٹھیک ہے غصہ کریں، اب اتنا بھی یعنی میں کہوں گا کہ اب پھر آپ اوور نہ ہو جائیں، اتنے بھی پھر شفیق نہ بن جائیں کہ بالکل آپ کا روب بھی ختم ہو جائے. یعنی ایک لمٹ تک رہتے ہوئے، لیکن پھر یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل پھر جو ہے آپ جلاد بن جائیں. ایسا ہی شیخ. وہ کچھ اساتذہ کہتے ہیں کہ اب ہم ماریں کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہماری مارنے کی باری آئی ہے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے پیش آئیں. دیکھیں اب یہ بات ہے تو یہ تو پھر کہیں گے، یہ تو پھر اساتذہ کہیں گے کہ تو آپ کے اندر فالٹ تھا، پھر آپ نے کیوں مار کھائی ہے، آپ سبق نہیں یاد کرتے ہوں گے نا. اچھا پھر چلے فالٹ نہ بھی ہو. میں نے ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کی، تو چلو میں نے ذرائع مذاق یہ بات کر دی کہ ہم بھی اساتذہ سے ڈرتے تھے اور غصے میں ہوتے تھے وہ، لیکن وہ ٹائم کچھ اور تھا. وہ بات کچھ اور تھی کہ جب بچہ مکتب میں مار کھا کے اگر گھر میں بھی بتاتا تو 2 تھپڑ اس کو اور بھی پڑ جاتے ہیں. اچھا اس کو 2 تھپڑ اور بھی پڑ جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے کہ تمہیں استاد نے مارا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنی خبریں گردش کرتی ہوئی آئی ہیں کہ جی فلاں ٹیچر کے اوپر مارنے کی وجہ سے FIR کٹ گئی، جی فلاں ٹیچر کو مارنے کی وجہ سے اس بیچارے پر تشدد کیا گیا، فلاں. حالانکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. استاد ہے. باپ کا درجہ میں نے شروع میں بتا دیا، میں تمہید نہیں بنتا اس چیز کی. جس طرح باپ کا منصب ہے اس طرح روحانی باپ کا منصب ہے. بالکل. تمہیں علم سکھاتا ہے، علم کو تمہارے اندر کنورٹ کرتا ہے، تمہاری ذمہ داری لیتا ہے، تو اس کا ادب بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بے شک 100%. لیکن پھر وہی بات کہ کچھ چیزیں ہمارے اساتذہ کرام نے اپنے جذباتی ہونے کی وجہ سے اور نہ سمجھی کی وجہ سے، میں نے پہلے ایک بات کر دی کہ نفسیات شناس، یہ ایک استاد کا ایک بڑا اہم ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی نفسیات کو پہچانے، کون بچہ کس لیول کے اندر ہے. تو انشاءاللہ العزیز وہ جب بچے کو پڑھائے گا سمجھ کر اس کے ذہن کے مطابق، تو بچہ پڑھے گا بھی صحیح. پھر یہ ہے کہ اس کو آسان طریقے میں پڑھائے، جی بار بار اس کو تکرار کروائے، اس کو سبق جو ہے دہرائے. اتنا دہرا دے، چلو ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ بچے اور بھی بہت زیادہ، کم از کم چلو خود 1 دفعہ پڑھاتے تو اپنے نائب کے حوالے کر دے بچے کو، جو 2 دفعہ 3 دفعہ اس کی دہرائی کروائے، 4 دفعہ، تاکہ اتنی دہرائی کروائے کہ بچے کا جو ناظرہ قرآن پڑھنا ہے وہ غلطی سے پاک ہو جائے.
اس میں کوئی اعرابی غلطی بھی نہ آئے, کوئی مخارج کی غلطی بھی نہ آئے, لحن جلی لحن خفی سب سے اس کا لیسن جو پاک ہو جائے, پھر وہ بچے کو بولیں کہ جاؤ بیٹھو اور اب اس کو میمورائز کرو, اس کو حفظ کرو. جی جزاک اللہ شیخ. بس جاتے جاتے ماشاء اللہ آپ نے بڑا مختصر اور بڑے جامع انداز میں یہ بیان فرما دیا. ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے, اگر آپ جواب دینا چاہیں. شیخ آپ کو بھی مار پڑی ہے؟ ماشاء اللہ, یہ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت کوشچن کر دیا, اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک, اب میں کیا بولوں اس میں, تو لگتا نہیں ہے ویسے نا کہ ماشاء اللہ آپ نے بھی کوئی مار کھائی ہوگی. تو لقمان بھائی یہ تو ماشاء اللہ آج آپ نے بڑا ہی پرسنل کوشچن کر دیا ہے. جی شیخ. اور جسے ایسا کوشچن کیا ہے کہ جسے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور نہ بتاتے ہوئے بھی دل میں ارمان رہے گا کہ میں نے کیوں نہیں بتایا. تو دیکھیں مار کیوں نہیں کھائی, آج ہم نے ماریں کھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے الحمدللہ, ہم جس جگہ پر بھی بیٹھے ہیں تو یہ اساتذہ کی دعا ہے. اور مجھے یاد ہے ہمارے اساتذہ کرام ماشاء اللہ, اب میں مسجد نبی کے اندر جو ہے وہ پتلا سا پائپ ان کی جیب کے اندر ہوتا تھا ماشاء اللہ, اور وہ نکال کے جو ہے نا ادھر مارنا آپ کو پتہ ہے منع ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی کبھی جو ہے مارا کرتے تھے خفیہ. بالکل جو ہے وہ اس سے جو ہے ہمیں سرزنش کرتے تھے. اور آج ہم اپنے والدین کو بھی اور اپنے ان اساتذہ کو دل سے دعا دیتے ہیں کہ جن کی اس سختی کی بدولت, جن کی اس مار کی بدولت اور ان کی اس محنت کی بدولت آج ہم اس مقام پر پہنچے. اور ایک بات میں ویسے سامعین کے لیے بھی شیئر کرتا جاؤں کہ خدا را استاد دشمن نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. استاد کی پرسنل دشمنی نہیں ہوتی. استاد غصہ اس وقت کرتا ہے, استاد ہائپر اس وقت ہو جاتا ہے, مارتا اس وقت ہے کہ جب آپ اس کی لگائی گئی امید پر پورا نہیں اتر رہے ہوتے ہیں. ایک دن وہ چھوڑ دیتا ہے, 2 دن وہ چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ ہم خود بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, تو بعض اوقات ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے. تو جب آپ اس کی لگائی گئی امید پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر لازماً غصہ آئے گا. اور پھر غصہ کیا ہے کہ پھر اس نے غصہ کسی طریقے پہ تو نکالنا ہے. اور پھر غصہ کب نکلے گا؟ جب آپ اس غلطی کے اوپر ڈٹ جائیں گے, اس کو سدھاریں گے نہیں, بلکہ پہلے دن غلطی, دوسرے دن سبق میں غلطی, تیسرے دن سبق میں غلطی, جب آپ کرتے چلے جائیں گے تو پھر چوتھے دن تو مار پڑے گی. آخر اس نے آپ کو پڑھانا ہے, اس نے آپ کے حفظ کی, آپ کو پڑھانے کی, چاہے سکول کی تعلیم ہے چاہے مدرسے کی تعلیم ہے, اس نے ذمہ داری لی ہے. اور وہ جب ایمانداری کے ساتھ سبق آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ کو تعلیم دے رہا ہے, علم کو آپ کے اندر کنورٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے. اور یہ جو ڈیوٹی ہے یہ والدین کی ہے, بچوں کی بھی نہیں ہے, کیونکہ بچے اس عمر میں بڑے, میں کہہ سکتا ہوں, غیر ذمہ دار ہوتے ہیں اور کھیلنے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. وہ بھی بھول جاتے ہیں غیر ذمہ داری کی وجہ سے. لیکن یہ کام والدین کا ہے کہ جو سبق اس کو ملے گھر میں اس کو یاد کروائیں, اس سے پوچھیں آج کتنا سبق تمہیں ملا ہے, آج ٹیچر نے تمہیں کیا کیا کام دیا ہے. اگر یہ کام والدین کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ, اور بچہ بھی انشاءاللہ پڑھ جائے گا اس میں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم جیسے تمام طلباء کو اپنے اساتذہ کی بہت ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اساتذہ اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھرپور ان کی خدمات کا اجر دے. اور جو اساتذہ ہمارے اس دنیا سے چل بسیں, اللہ پاک ان کو کروٹ جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے, اور ہم تمام طلباء کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور شیخ جیسے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے, ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ خیر.